نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ خاتم نے عرض کی سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے علم لدنی عطا فرمایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل کرنے کی اور مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، جن کی طلب میں ہم اپنے سفر کا یہ آغاز کیا تھا اور ہم اپنے مقام سے چلے تھے، اور وہ جب واپس لوٹے تو ان کی ملاقات وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی اور وہ اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اس مقام پر دوبارہ آئے۔ قرآن فرماتا ہے فوجدا، تو انہوں نے پایا۔ جب دونوں بزرگ وہ وہاں اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک بندے کو اس طرح پایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اور یہ حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام تھے۔ لفظ خضر جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں 3 طرح سے آیا ہے، یعنی خاء کے نیچے زیر اور ضاد کے اوپر جزم کے ساتھ، یعنی خضر بھی اسے پڑھا جاتا ہے اور اس کو خضر بھی پڑھا جاتا ہے اور خضر بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 طرح سے ہے، لیکن زیادہ تر حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آپ کو خضر کیوں کہا جاتا ہے تو یاد رکھیے اس وجہ سے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے، اگر وہاں گھاس ہوتی اور گھاس اگر خشک ہوتی، صرف آپ کی یہ برکت تھی کہ جس جگہ آپ نماز پڑھتے تھے اللہ رب العالمین اس گھاس کو بھی سرسبز و شاداب کر دیتا تھا۔ اور آپ کا جو نام ہے وہ نام ہے بلیہ بن ملکان، اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ آپ شہزادے تھے اور آپ نے دنیا کو ترک کر دیا تھا اور زہد اور ریاضت والی زندگی کو اپنا لیا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کی 2 شان بیان کی۔ وہ 2 شانیں یہ ہیں کہ فرمایا کہ سب سے پہلی شان یہ کہ ہم نے اسے اپنی خاص رحمت دی تھی اپنی طرف سے، تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس رحمت سے نبوت مراد ہے یا ولایت یا علم یا لمبی زندگی، لیکن یہ تو یقین ہے، علماء فرماتے ہیں بالیقین آپ ولی تو ہیں، لیکن جب کہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں تو سنیے، اعلیٰ حضرت سے جب آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص طور پر علم غیب عطا ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دوسری شان یہ بیان فرمائی کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے آپ کو علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ علم لدنی وہ علم ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو یا اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور علم لدنی وہ والا علم ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو الہام کے ذریعے اسے علم عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نام کی برکت اتنی ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں
کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یاد کر لے گا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ تو آپ سب بھی یاد کر سکتے ہیں، ابو العباس بلیہ بن ملکان، یہ نام ہمیشہ یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اب یہ بزرگان دین فرماتے ہیں آگے کیا ہوا سنیے۔ جب ملاقات ہو گئی، کیوں گئے تھے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے؟ تو سنیے اب ملاقات کس طرح ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو قرآن بیان کرتا ہے قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے انہیں سلام کیا۔ تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو جب سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں وہی ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، ہمیشہ آدمی کو طلب علم میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ علم کی طلب میں عالم ہونے کے بعد بھی لگا رہنا چاہیے۔ یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر انسان کو، آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے سے بڑے والے علم کے ساتھ وہ استاد ہو یا کوئی اور ہو، یعنی جو اس سے مرتبے میں بڑا ہے علم کے لحاظ سے یا عمر کے لحاظ سے، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ عاجزی اور ادب سے پیش آنا چاہیے۔ یہ دیکھیے قرآن اخلاق بھی سکھاتا ہے، کیسے اخلاق ہونے چاہیے۔ پھر آگے کیا ہوا، جب آپ نے یہ گفتگو کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے کہ جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور یہ کیوں فرمایا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا تھا اس علم کی روشنی میں آپ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ یا ممنوع کام کو اگر دیکھ لیں کہ جس کام سے منع کیا گیا یا جو ناپسندیدہ کام ہے تو اللہ کے نبی اپنے منصب کے لحاظ سے ہمیشہ وہ اس کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے بلکہ فوراً اس کام سے روک دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور یہی ہوگا، آگے سنیے گے ابھی آپ پھر کیا ہوگا۔ اور فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، آپ نے فرمایا کہ آپ جو میرے ساتھ معاملات ہوں گے اور جو آپ سیکھنے کے لیے آئیں تو آپ کیسے صبر کر سکیں گے کیونکہ آپ کا علم محیط نہیں اور ظاہر میں وہ ممنوع ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک علم آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جو میں نہیں جانتا، اور جو مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ نہیں جانتے، یعنی یہ بات حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ اور مفسرین اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا تھا وہ مکاشفہ اور باطن کا علم تھا کہ جو آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا، اور اہل کمال کے لیے یہ علم جو ہے وہ باعث فضیلت ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا سنیے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا قال ستجدونی ان شاء اللہ
صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ تو کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے اور میرے ساتھ رہ کر معاملات دیکھنے ہیں تو میرا جو عمل ہوگا تو اس عمل کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے گا کہ جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوگا جب تک میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی شاگرد ہو یا مرید ہو تو اس کو چاہیے کہ اگر کبھی اپنے استاد اور اپنے پیر کا کوئی عمل سمجھ میں نہ آئے تو اس پیر کے بارے میں اس استاد کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے اور اعتراض نہ کرے کبھی بھی، بلکہ وہ ہمیشہ منتظر رہے کہ وہ جو پیر ہیں یا پیر کامل ہیں اور استاد اس کی وجہ اور اس کی حکمت ظاہر نہ کر دیں، فوراً اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب سفر شروع ہو گیا۔ فانطلقا حتی اذا رقبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک تم نے یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ اس کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کشتی میں کے تلاش میں ساحل کے کنارے پہنچے تو جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والے کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے تو انہوں نے پہچان کی وجہ سے بغیر معاوضے کے دونوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعے اس کشتی کا ایک تختہ یا دو تختے مفسرین کہتے ہیں اکھاڑ دیے تو یہ دیکھ کر کیونکہ اب کشتی میں پانی آ جائے گا تو کشتی والے سارے غرق ہو جائیں گے اور یہ اللہ کے نبی کیونکہ سب کی جان قیمتی ہوتی ہے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کہہ اٹھے کہ تو نے کشتی کو اس لیے چیر دیا کہ اس کشتی والوں کو غرق کر دو، تو بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا کیونکہ یہ ناپسندیدہ کام تھا۔ اب اس کی حکمت تو آگے آئے گی، لیکن آپ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یاد آ گیا، آپ نے عذر خواہی فرمائی کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور میں بھول گیا تھا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر سفر شروع ہوا۔ فانطلق قرآن کہتا ہے حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ یعنی کشتی سے جب وہ اترے تو مفسرین کہتے ہیں آگے چلے تو ایک مقام پر انہوں نے دیکھا جہاں مختلف بہت سارے بچے کھیل رہے تھے تو ان میں سے ایک لڑکا تھا کہ جو بہت خوبصورت تھا لیکن وہ بالغ نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جوان تھا اور رہزنی کیا کرتا تھا اور وہ ڈاکو تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے کسی جان کے بدلے میں ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا۔
کہ جس کا کوئی گناہ یعنی نظر نہیں آیا تھا، کوئی گناہ ثابت نہ تھا اور تم نے اس کو قتل کر دیا، بے شک تم نے یہ جو کام کیا بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ پھر 16ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، آج 15 پارے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ تم نے یہ بہت یعنی برا کام کیا تو آپ نے فرمایا قال الم اقل لک، یہ 16ویں پارے کا آغاز، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دوسری دفعہ یعنی یہ آپ کو کہا، تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتک عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اب اس کے بعد یعنی اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے عذر جو ہے وہ پورا ہو چکا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جب یہ دوسرا معاملہ ہوا تو اب کیونکہ یہ 2 دفعہ ہو چکا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام بار بار وہ یاد دلاتے تھے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں نہ بتا دوں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا کہ میری طرف سے عذر پورا ہو چکا۔ یہاں پر 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ کر پھر کل اس موضوع کو ہم کمپلیٹ کریں گے، لیکن 2 حدیث پاک آتی ہیں صحیح مسلم شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو جب سنا رہے تھے اور قرآن کی یہ آیات بتا رہے تھے، تو اس موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے، بڑا خوبصورت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، اگر وہ جلدی نہ کرتے، یعنی یہ جلدی ہو رہی تھی نا، تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت حیران کن چیزیں دیکھتے، لیکن انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے حیا آئی اور کہا کہ اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا، بے شک میری طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کاش کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھتے، یعنی میرے آقا کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی، آپ اندازہ لگائیں اس حدیث پاک میں۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو میری امت کو بھی وہ عجیب و غریب ساری چیزوں کا بھی پتہ چل جاتا اور حضرت خضر علیہ السلام انہیں دکھاتے۔ اور دوسری روایت جو ہے یہ بھی مسلم شریف میں آتی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ میری آرزو تھی کہ کاش کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبی جنا علیہ السلام کے مزید واقعات سنا تھا۔ پھر ایک تیسرا واقعہ بھی ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی تعبیر بتائی تھی کہ یہ میں نے کیوں کیا تھا، کشتی کو میں نے کیوں پھاڑ ڈالا، کشتی کا تختہ کیوں کھیر دیا اور میں نے بچے کو کیوں قتل کیا، اور کیا ہماری شریعت میں قتل کیا جا سکتا ہے کسی کو اگر کسی کے باطن کا علم پتہ چل جائے؟ یہ بھی اس کا جواب کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک اور واقعہ کل ہوگا اور اس کے بعد وہ عذر پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فیضان عطا فرمائے اور ہمیشہ قرآن حکیم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک مولا کریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے فضل سے تیرے کرم سے مولا کریم 15 پارے مکمل ہوئے، آج ہم نے 16ویں پارے کا آغاز کیا۔ رب کریم ہمیں زندگی بھر ہمیشہ قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے میرے مولا، ہمیں اس میں غور و فکر کی مولا کریم وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ ہمت ہمیں عطا فرما دے، اس قرآن حکیم میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، غور و فکر کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے یا اللہ، ہماری زندگیوں کو باعمل بنا دے اے رب کریم، ہمیں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا کر دے، پاکیزہ سوچ عطا کر دے، پاکیزہ زبان عطا کر دے مولا کریم، ہمیں اخلاق حسن عطا کر دے یا رب العالمین۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔